فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ نفس ریڈنگ کا 5واں پارٹ، اور الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 70 پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے روح کی تیرگی اور خبیث حرکات۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مدت سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں، میرے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور میں کیا ہوں۔ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ میں آپریشن تھیٹر میں ہوں۔ ایک ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والے لباس میں ملبوس ہے مجھے آپریشن بیڈ کی طرف کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا آپریشن کرنے لگا ہوں تاکہ تم خود دیکھ لو کہ تم کیا ہو اور کن اجزاء سے مرکب ہو۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، میں بالکل بے بس ہو گیا اور اس سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ آخر اس نے مجھے آپریشن بیڈ پر لٹایا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے عین درمیان سے مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے بالکل بھی درد یا تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں 3 چیزوں سے مرکب ہوں۔ الف، بدن اور جسم۔ بدن کیا؟ وہی چیز جو مر جانے کے بعد دنیا میں لوگوں کے سامنے بچ رہتا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ جس میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے میرا بدن اٹھا کر ایک طرف کر دیا جیسے اسے اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ بے، جان یا نامی روح۔ یہ چیز بھی بدن کے ساتھ ہی گر پڑی کیونکہ اس کا کوئی اپنا وجود نہیں، کیونکہ کہنے کو اس میں بھی روح ہے، اسے بھی روح ہی کہتے ہیں، مگر یہ بدن و جسم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جب تک بدن صحیح و سالم ہے یہ بھی موجود رہتی ہے، یعنی جب شکم مادر میں انسانی بچے کے بدنی اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں یہ روح پیدا ہو جاتی ہے اور تا دم مرگ بدن کے ساتھ رہتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے پھر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ جیم، اصلی روح۔ یہ انسانی روح ہے جو حالت نیند یا بے ہوشی میں فعالیت نہیں کرتی، یعنی ان صورتوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، گویا کہ روح انسان میں حالت بیداری میں ہوتی ہے جبکہ حالت نیند یا بے ہوشی میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک نوٹ تحریر ہے مترجم کی طرف سے کہ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا رسالہ عظمت صوم بڑا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جس وقت آدمی سوتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے بالکل اس طرح خارج ہوتی ہے جس طرح سے سورج سے اس کی شعاع، جیسے سورج کی شعاع اس سے جدا ہونے کے باوجود اس سے متعلق رہتی ہے، اسی طرح روح جسم سے نکل جانے کے باوجود ہوا اور سانس کے ذریعے جسم سے متعلق رہتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ روح کو واپس بھیجنا چاہتا ہے تو سانس ہوا اور ہوا روح کو کھینچ کر بدن میں داخل کر دیتی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ روح کو قبض کرنا چاہتا ہے تو روح ہوا کو اور ہوا سانس کو کھینچ لیتی ہے جس سے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ 39۔ جناب ڈاکٹر نے اس روح کو ہاتھ میں پکڑا اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ یہ ہے تو، اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ یہ ہے تو اور تیری حقیقت۔ وہ 2 چیزیں جو وہاں گری پڑی ہیں تیرا لباس اور آلات تھے جو تجھے ایک خاص مدت کے لیے کسی مقصد کے حصول کے لیے دیے گئے تھے۔ اس اصلی روح پر غور کرو کہ یہ کس حال میں ہے۔ میں نے غور سے اس روح کو دیکھا، وہ میرے جسم و بدن کی طرح کوئی چیز تھی، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ کسی شیشے کے برتن میں پانی جما کر برف بنا لیں اور شیشے کا برتن توڑ دینے کے بعد برف برتن کی شکل اختیار کر لے گی۔ میں نے اس روح پر اپنی نظریں گاڑ دیں، کیا دیکھتا ہوں کہ دھوئیں جیسی کسی سیاہ چیز نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کی نورانیت گہنا گئی ہے۔
ڈاکٹر نے اس سیاہ چیز کو دور ہٹنے کا حکم دیا تو فوراً سیاہ چیز الگ ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ روح ایک دل فریب شفاف شے ہے۔ اس نظارے نے خود مجھے مبہوت کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے یوں کہنے لگے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، اللہ سبحانہ نے اس چیز کو تمہارے نام سے پیدا کیا تھا اور اصل میں تم یہ ہو۔ جسم نامی روح اور وہ سیاہی جس کو میں نے ابھی الگ کیا ہے، یہ سب تیری حقیقی وجود کے اجزاء نہیں ہیں۔ جسم تمہیں بعد میں دیا گیا تھا تاکہ تم اس کے ذریعے دنیاوی فوائد، دنیاوی لذائد لے سکو اور اللہ سبحانہ کی طرف سے بعض ذمہ داریوں کو ادا کر سکو، کیونکہ جسم کے بغیر تم ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث پیش خدمت ہے جو اس مفہوم کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ کسی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کی خدمت میں سوال کیا کہ اللہ سبحانہ نے عالم ملکوت کی مخلوق روح کو گھٹیا اور پست بدن اور جسم میں کیوں قرار دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے عالم بالا میں بسنے والی مخلوق کو اس پست عالم قالب میں رکھا، تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا، ایک دوسرے سے متعلق و مربوط کیا، بعض کو بعض سے پست یا بالا بنایا، بعض کو بعض کے لیے کافی بنایا، اپنے پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجا، ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے اپنی طرف سے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے تاکہ لوگ مختلف طریقوں سے اپنے خالق کی عبادت کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقت اور مقابلہ کریں۔ پھر اللہ سبحانہ نے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب و ثواب کا قرار دیا تاکہ لوگ نیکی کی طرف مائل ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان کو کسب معاش کا محتاج بنایا تاکہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ کسی کی مخلوق ہے جو ان کو رزق دیتا ہے اور پالتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جنت الفردوس کی ابدع الآباد نعمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور جہنم کی ان تپتی ہوئی گہری گھاٹیوں سے محفوظ رہتے ہیں جو ان کا مقام نہیں ہے۔ اس کا ریفرنس ہے علل الشرائع جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 15۔ اس کے علاوہ تمہارے بدن کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں جن کو سیل کہتے ہیں، وہ روزانہ بلکہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی پرانے سیل فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیل بنتے رہتے ہیں۔ یہ نئے سیل ہماری خوراک اور غذا سے وجود میں آتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا جسم ایک ندی کی مانند جاری و ساری ہے جو وادی فنا و نیستی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر چند دن غذا نہ ملے اور فنا ہونے والے سیلوں کی جگہ نئے سیل نہ بنے تو بدن کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس فانی بدن کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ رہ گئی جان یا نامی روح جس کا کام صرف جسم کو زندہ رکھنا ہے، اس کی اہمیت تو خود بدن سے بھی کم ہے، کیونکہ اس کا صرف یہ کام ہے کہ غذا کو جسم کے مختلف سیلوں تک پہنچائے اور بس۔ نباتات میں بھی تو یہی روح ہوتی ہے اور ان کے نشو و نما کا باعث بنتی ہے، چنانچہ اس کا نام نامی روح رکھا گیا ہے۔ البتہ وہ سیاہی اور غلاظت جو میں نے تجھ سے الگ کی ہے، دراصل وہ خباثت اور گندگی تھی جو انسان عالم اور اس دنیا میں اپنی غلط کاریوں یا ماحول کی آلودگیوں کی وجہ سے اپنی روح پر مل لیتا ہے۔ اس گندگی کو الگ کرنا ہی دنیا میں تمہارا کام ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بتاؤں کہ یہ سیاہی، تیرگی اور ظلمت تیری جہالت کی وجہ سے، دنیا میں زیادہ دلچسپی لینے سے اور شیطان کا اعلی کار بننے سے پیدا ہو گئی ہے۔ بس دنیا میں تمہارا کام یہی ہے کہ اس کالک کو اپنے سے دور کرو۔ ایک اور بات غور سے سنو کہ اگر فی الحال یہ سیاہی اور خباثت تمہاری اصل روح سے زیادہ فعال نہیں تو کم فعال بھی نہیں ہوگی۔ اگر تمہاری روح عقل و خرد، نیکی اور بھلائی کے لیے کوشاں رہتی ہے تو یہ تیرگی تجھے گمراہ اور نافرمان الہی کرنے میں کوئی دقیقہ فضل گزاشت نہیں کرتی۔ بعض حضرات اس سیاہی کو نفس امارہ اور حیوانی روح بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب میں نے اس کالک اور سیاہی کو مزید غور سے دیکھا تو جناب ڈاکٹر نے مجھ سے جو الگ کی تھی وہ اس قدر سیاہ تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سیاہی بالکل بدصورت انسان کی شکل کی تھی، کیونکہ ایک بار میں نے اس منحوس کو بھی دیکھ لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ابھی میں عنوان شباب میں ہی تھا کہ ایک رات ایک گھر میں سویا ہوا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک جوان لڑکی اور تھی جو دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک دم مجھے یوں لگا کہ کوئی شخص مجھے جگا رہا ہے۔ یاد نہیں پڑتا کہ میں جاگ
اٹھا یا نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو انسان کی طرح تھا مگر بالکل کالے دھوئیں کی طرح بڑی عیاری سے مجھے بدکاری پر اکسا رہا تھا۔ میں ڈر گیا، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ آج کے مکاشفے کے بعد میں پوری طرح سمجھ گیا کہ میری روح میں یہ کالک دراصل وہی شیطانیت ہے جو میری شفاف اور نورانی روح پر چھا گئی تھی۔ جناب ڈاکٹر نے بالکل صحیح فرمایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اس سیاہی کو اپنے سے دور کرنا چاہیے، وگرنہ جس طرح شیطان مردود اپنی جہالت، بے وفائی، نافرمانی، غرور، تکبر اور خود خواہی جیسی بدخصلتوں کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی قرار پایا، روز قیامت تک لعنتی ٹھہرا اور ابداء الآباد تک دوزخی بنا، کہیں میں بھی ملعون و مردود اور ہمیشہ کے لیے دوزخی نہ بن جاؤں۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت اس تیرگی سے پیچھا چھڑا لوں اور اپنی روح کو اس کے چنگل سے آزاد کرا لوں۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں اس سیاہی کے مختلف اجزاء کو ایک ایک کر کے پہچانوں گا اور اس کی ماہیت کہ ان کی ماہیت کیا ہے، پھر ان سے اپنی روح کو الگ کروں گا تاکہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکوں جو انسان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ البتہ یہ پروگرام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یوں جناب ڈاکٹر نے اس آپریشن کا اختتام کیا، مذکورہ بالا چاروں چیزوں کو پھر سے یکجا کیا اور مجھے رخصت کیا۔ میں نے اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ پر خاص لطف و کرم روا رکھا۔ میں نے روح اور نفس کی حقیقتوں کو جان لیا۔ بعد ازاں جب میں نے آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا تو بالکل وہی حقائق میرے سامنے آئے جو میں اس مکاشفے کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد میری تمام تر توجہ اس سیاہی کی طرف رہتی اور میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کو اپنی روح سے الگ کر دوں تاکہ میں اللہ سبحانہ کی قربت کے حصول میں آگے بڑھتا رہوں اور اس کے آخری نقطے تک پہنچ جاؤں۔ میں حیران تھا کہ کہاں سے شروع کروں، آخر کس طرح ان ذلیل خصلتوں کو دور کروں جنہوں نے میری پاکیزہ اور شفاف روح کو سیاہ اور آلودہ کر رکھا ہے۔ ایک رات جب میں حسب معمول تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھا کہ مندرجہ ذیل آیات میرے سامنے آئیں، اور یہاں پہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک بیان ہے، عربی اور ترجمہ دونوں موجود ہے اور میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے اپنا دامن آلودہ نہ کرو۔ ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کل آخرت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ خبردار، اس کی نافرمانی سے بچو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اس کے علم میں ہے۔ خبردار، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ سبحانہ کو بھول جاتے ہیں۔ جواباً اللہ سبحانہ ان کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخی اور جنتی لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک جنتی کامران لوگ ہیں۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ سبحانہ کی ہیبت و جلال کے رعب سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور قابل پرستش اور عبادت نہیں۔ وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا، نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ ہی عبادت و پرستش کے لائق ہے۔ بے شک وہی بادشاہ ہے، مقدس ہے، سلامتی اور امان دینے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، صاحب قدرت و طاقت، حاکم اور بڑا مہربان ہے اور بڑا ہے۔ ان تمام چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے جن کو لوگ اس کا شریک بتاتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ ہی سب کا خالق، پیدا کرنے والا اور جس کو جیسی چاہتا ہے شکل و صورت عطا کرنے والا ہے۔ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمین پر تمام موجودات اسی کے گن گاتے ہیں اور وہی صاحب قدرت و حکمت ہے۔ ان آیات حمیدہ کو میں نے زیادہ غور و خوض کے لیے چند بار پڑھا، اور اس لیے بھی کہ میں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین میں پڑھا ہوا تھا کہ کسی بھی حاجت کے لیے اگر قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت پڑھی جائے تو حاجت روا ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی اس حاجت کے لیے ان آیات کا ورد شروع کر دیا۔
اور اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ جو سیاہی میری روح پر چھا چکی ہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اچانک مجھ پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی، یعنی جسم اور روح کی علیحدگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سیاہی میرے روح سے الگ ہو گئی ہے۔ اسی حالت کا مجھے کئی مہینوں سے انتظار تھا، چنانچہ میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تاکہ ایک بار پھر جائزہ لے سکوں کہ سیاہی کی حقیقت کیا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے جلد ہی اس کی شناخت ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ دور کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سیاہی سراپا جہالت اور بے علمی ہے، چنانچہ میں حصول علم سے بڑی آسانی سے اس کو دور کر سکتا تھا۔ مزید غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سیاہی یوں میری روح پر چھائی تھی کہ عالم ارواح میں مجھے جو کچھ پڑھایا گیا تھا میں دنیا میں اس کو بھلا چکا تھا۔ چنانچہ علم و معرفت کی جگہ پر جہالت اور بے معرفتی چھا گئی تھی اور ایمان و نیکی کی جگہ کفر و بدی نے لے لی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں اپنے ایمان کو پختہ کر لوں تو گویا کہ کفر و بدی کو اپنے سے دور کر لوں گا، نتیجتاً روح کی کچھ سیاہی ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ میں پھر اس فکر میں پڑ گیا کہ جس طرح بھی ہو اس سیاہی کو ختم کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے مختلف ذرائع کو آزمانا شروع کر دیا۔ مثلاً کبھی تو وجود خدا کی علمی دلائل کا مطالعہ کرتا اور کبھی کائنات میں اپنے وجود میں موجود اللہ سبحانہ کی قدرت پر غور کرتا، کبھی گھنٹوں کائنات کی مختلف مخلوقات پر مغز ماری کرتا، علی الخلوص، حشرات الارض اور مختلف نباتات کی خلقت اور ان کی حرکات و سکنات پر غور کرتا۔ گرچہ ان امور پر غور و خوض سے میرے ایمان میں ایک گونا تقویت تو ملتی تھی، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی محنت و مشقت کے باوجود وقتی طور پر ایمان کی پختگی آ جاتی مگر بعد میں پھر متزلزل ہو جاتا، گویا کہ یہ سیاہی گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ کبھی ایمان میں قوت آتی، دل مطمئن ہو جاتا، تو کبھی کفر و جہالت مجھ پر چھانے لگتی اور میں شر اور بدی محض معلوم دیتا۔ بہر صورت میرا ایمان مستقر اور دائمی نہ ہوا اور یہ بات میرے لیے بڑی زحمت و مشقت کا سبب تھی اور میں کبھی کبھی تو بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ البتہ میں اس بات پر خوش ضرور تھا کہ میں نے اپنے دل میں ایمان کا ایک گھونسلہ ضرور بنا لیا ہے جس میں بلبل ایمان نے آنا تو شروع کر دیا ہے مگر اس میں قیام نہیں کرتا۔ شاید اسے اس گھونسلے میں کوئی دشمن نظر آتا ہے۔ میرا مطلب اس سیاہی سے ہے جس سے ڈر کر وہ بلبل ایمان اڑ جاتا ہے۔ بس مجھے اپنے دل کا ایک بار پھر جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کے مستقر نہ ہونے کا سبب معلوم کرنا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ بس جب میں نے اپنے دل کو بغور ٹٹولا اور گویا کہ اپنے ایمان کے گھونسلے کا بغور جائزہ لیا تو مجھے اس میں بہت سے خطرناک کیڑے نظر آئے جن کی وجہ سے بلبل ایمان اس میں ٹھہرنے سے گریز کرتا ہے۔ مجھے ان سب کو نکال باہر کرنا ہوگا تاکہ انہوں نے جتنی سیاہی روح پر طاری کر رکھی ہے دور ہو سکے اور طائر ایمانی اس میں جاگزین ہو سکے۔ وہ خطرناک کیڑے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نفاق۔ نمبر 2، اپنے انسانی بھائیوں پر ظلم و ستم کرنا۔ نمبر 3، ناشکری۔ نمبر 4، طمع و لالچ۔ نمبر 5، اپنے انسانی بھائیوں سے بے مروتی برتنا۔ نمبر 6، دنیا کی محبت۔ نمبر 7، تکبر۔ نمبر 8، بڑائی۔ نمبر 9، جلد بازی۔ نمبر 10، بغض و حسد۔ نمبر 11، شقاوت قلبی۔ نمبر 12، بے صبری۔ نمبر 13، انتقامی جذبہ۔ نمبر 14، کمینگی اور کم ظرفی۔ نمبر 15، انسان دشمنی۔ نمبر 16، غداری۔ نمبر 17، دعوت و تفاخر عدم انکساری۔ نمبر 18، ہٹ دھرمی۔ نمبر 19، بے حیائی۔ نمبر 20، اسراف اور فضول خرچی۔ 21، سستی و کاہلی۔ نمبر 22، کنجوسی۔ 23، چغل خوری و غیبت۔ نمبر 24، خواہشات نفسانی۔ نمبر 25، جاہ طلبی، ہوس اقتدار۔ نمبر 26، خود نمائی۔ نمبر 27، اور جھوٹ۔ بحوالہ اصول کافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 14۔ ان میں سے اکثر کیڑوں کو تو میرے خاندان کے حشرات کش ماحول نے ہی
پہلے ہی مار ڈالا تھا۔ البتہ محبت دنیا، خود نمائی اور ہوس اقتدار جیسے موذی کیڑوں نے میری روح میں کالک اور سیاہی پیدا کر رکھی تھی۔ البتہ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مبارک وابستگی کی وجہ سے میں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا اور الحمدللہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر 81 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، فرحت و کرب۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرا ایک نوجوان دوست جس سے مجھے بڑی محبت تھی اور وہ ایک شریف گھرانے کا چشم و چراغ بھی تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کچھ دنوں سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، کائنات ہستی کے حقائق پر مجھے بالکل اعتماد نہیں رہا، میں اس بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، تم ہی مجھے اس روحانی بیماری سے نجات دلاؤ۔ میں اس کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ اصول اعتقادات کے علمی دلائل سے یہ جوان واقف نہیں ہے، اس بارے میں اس کا کچھ مطالعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس عنوان پر اس نے کوئی چھوٹی سی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اصول اعتقادات کا ایک سطحی کورس پڑھ لے اور عملی طور پر اس کو سمجھ لے، شاید تمہارے اعتقاد ایمانی میں پختگی پیدا ہو جائے۔ اس نے میرا مشورہ مان لیا اور خوش قسمتی سے اس کو ایک اچھا استاد بھی مل گیا۔ میں نے اس کے استاد سے گزارش کی کہ اس کو باقاعدگی سے پڑھائیں تاکہ تھوڑی مدت میں اس کے اعتقادات کی بنیاد سمجھ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، الحمدللہ اسے روحانی بے چینی سے نجات ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک سن رسیدہ شخص جو بقول خود فلسفہ اور اسلامی اعتقاد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور بزعم خود اس میدان میں ید طولہ رکھتا تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، باوجود علمی طور پر خدا کے وجود کی بہت سی دلیلیں جانتا ہوں، اس کے علاوہ دیگر اعتقادات اسلامی کے ثبوت بھی مجھے ازبر ہیں، مگر بعض اوقات میں اتنا بے ایمان ہو جاتا ہوں کہ مرنے کو جی چاہتا ہے، ایسے میں مجھے وہ تمام دلائل ان حقائق کے انکار کے حق میں معلوم ہونے لگتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دل گھٹیا اوصاف سے اٹا پڑا ہے، تیرا نفس اسلامی تربیت یافتہ نہیں، چنانچہ تو دلائل کے زور پر گھیر کر ایمان کو اپنے دل میں لے آتا ہے، مگر گھٹیا اوصاف کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر تک روک نہیں پاتا، لہٰذا کچھ ہی دیر بعد جب تیری توجہ دوسری طرف ہوتی ہے، ایمان باہر نکل جاتا ہے، پھر تیرے ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو ایک مثال سے زیادہ واضح سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں ایک پرندے کو ایک گھونسلے میں رکھیں، مگر گھونسلہ موذی کیڑوں سے بھرا ہوا ہو تو وہ پرندہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان مستقل بنیادوں پر آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے تو نفس کی تربیت کریں اور دل کو گھٹیا اوصاف سے پاک کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ایسے شخص کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے برسوں عملیات و وظائف میں گزارے تھے، وہ واقعی روحانی کمالات سے بہرہ تھا اور اس کی شخصیت روحانیت کے لیے ایک بڑا سہارا تھی۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ معنوی امور اور سیر و سلوک اللہ کے تجربات و واقعات کے بارے میں مستفیض فرمائیں۔ وہ بولے، روحانی کمالات و درجات کا مطالعہ اور تجربہ کرتے ہوئے یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ کبھی تو مجھ پر روحانی فرحت و انبساط کی ایسی حالت طاری ہوتی ہے، یعنی میری روح تمام ماورائے طبیعت حتیٰ کہ معنویات کو بھی صاف سامنے دیکھ لیتی ہے، مگر کبھی اس قدر گھٹن اور محدودیت کا احساس ہوتا ہے گویا میں غیر معمولی تیرگی اور تاریکی میں گھرا ہوا ہوں اور اپنے آگے ایک قدم تک بھی نہیں دیکھ پاتا۔ بہرحال میں نے روحانی کمالات کے حصول کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں اور اس فرحت و کرب یا کشادگی و تنگی پر زیادہ توجہ نہ دی۔ میں نے اپنے آپ کو ایسا مسافر سمجھا جو ایک بس میں سوار چلا جا رہا ہے اور دوران سفر کبھی تو آباد و شاد شہر آ جاتے ہیں جہاں جا بجا روشنیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی بے آب و گیا ویرانے آ جاتے ہیں۔ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن
میں کبھی مسرور کن خواب دیکھتا، کبھی دلچسپ مشاہدے کرتا اور دماغ کو تازہ کر دینے والی روحانی خوشبو میں سونگھتا، اور یہ تمام چیزیں میری توجہ کا مرکز بن جاتی۔ مگر استاد محترم نے مجھے سختی سے سمجھا دیا کہ ان باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، کیونکہ جب تک روحانی کمالات اور تزکیہ نفس کی منازل حاصل نہ ہو جائے یہ امور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ بعض اوقات جب تم اس بات پر غور کرو گے کہ اتنی مسلسل ریاضت کے باوجود حیوانی خصائل تم میں موجود ہیں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ انہی امور میں دلچسپی لینا ہے۔ اسی طرح جن دنوں تمہیں کوئی خواب نہ آئے، کوئی مشاہدہ یا مکاشفہ نہ ہو، طبیعت پر بوجھ اور گھٹن محسوس ہو، حتیٰ کہ عبادت اور دعا کے دوران بھی سکون و فرحت نہ ملے، یعنی تم مکمل کرب و علم اور عالم میں ہو تو بھی اپنے تزکیہ نفس کے پروگرام پر برابر عمل کرتے رہنا اور یوں سمجھنا کہ تم وہ مسافر ہو جو بیابانوں اور ویرانوں سے گزر رہا ہو، جہاں دیکھنے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو۔ غرض یہ کہ یہ وقتی راحتیں اور اذیتیں تمہیں اپنے حصول مقصد یعنی روحانی کمالات کے حصول سے باز نہ رکھیں، بلکہ تم برابر پوری تندہی سے اپنی ریاضت اور مشقت کو جاری اور ساری رکھو۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہوس اقتدار۔ انہوں نے فرمایا، میں بھی طالب علم ہی تھا۔ ایک دن جناب شیخ محمد حسن رحمۃ اللہ کے سوانح کا مطالعہ کر رہا تھا، جو شہر آفاق کتاب الجواہر کے مصنف ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل واقعات تحریر ہے۔ مرحوم شیخ حوزہ علمیہ نجف میں علماء اور مجتہدین کو اجتہاد کی صنعت عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک محقق علم فقہ کے بارے میں ایک تحقیقی مقالہ لایا۔ اس پر 2 دیگر محققین کے دستخط بھی تھے کہ وہ مقالہ خود اسی نے لکھا ہے، مگر دراصل وہ مقالہ کسی اور جگہ سے نقل کیا گیا تھا اور اس اپنے نام سے مرحوم شیخ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے ظاہری قواعد کی بنا پر اسے اجتہاد کی صنعت عطا کر دی۔ کچھ دنوں بعد بعض علماء کے علم میں حقیقت حال آ گئی۔ انہوں نے جناب شیخ مرحوم کو بتایا، آپ پریشان ہوئے اور اس دھوکہ باز محقق کو تلاش کیا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد جناب شیخ مرحوم کو کسی تقریب میں رونق افروز ممبر ہوئے۔ آپ نے وعظ کا عنوان ہوس اقتدار کی برائیاں رکھا۔ اس عنوان سے ضمیر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ساتھ ہی خود اتنا گریہ کیا کہ ہچکی بن گئی۔ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مرض انسان کی ابدی فلاح و کامیابی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ کہہ کے آپ ممبر سے اتر آئے اور پھر کبھی کسی کو اجتہاد کی صنعت عطا نہیں فرمائی۔ گوشہ نشینی اختیار کر لی، تپ دق جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر رہ گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب میں نے اس واقعے کا مطالعہ کیا تو سوچا کہ اگر وہ نام نہاد محقق بڑا بننے کی جنون میں مبتلا نہ ہوتا تو اسے یہ دھوکہ بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس سے ایک عالم اجل کو شدید ذہنی کوفت ہوئی، حتیٰ کہ وہ ان کا قاتل بھی ٹھہرا۔ میں نے اس جان کا واقعے سے درس عبرت لیا اور اپنے آپ کو اس حیوانی مرض کی ابتدائی شباب ہی سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ میں مطمئن تھا کہ اس موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوں، مگر جب 1-2 دفعہ اپنے آپ کو آزمایا تو معلوم ہوا کہ مرض کے کچھ آثار ہیں۔ چنانچہ پھر سے بھرپور کوشش کی اور الحمدللہ پوری طرح نجات پانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ابھی پوچھیں گے کہ اس حیوانی صفت کو میں نے کس طرح سے اپنے سے دور رکھا اور پھر آزمائش کیسے کی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کو ایک اچھا شاگرد سمجھتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہوگی کہ آپ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کی محبت کتنا برا کام ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا چکا ہوں۔ آپ ان پر عمل کریں اور کسی طور بھی اپنے دل کو دنیا میں محو نہ ہونے دیں، وگرنہ آپ جیسا بدقسمت کوئی نہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑا بننے کے جنون کے مرض سے بچنے کے لیے جب کوششیں شروع کیں تو اس کے نتائج پر غور کیا۔ میں نے تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے، یعنی اگر میں مرض میں مبتلا رہتا ہوں تو کیا ہوگا اور اگر میں اس سے نجات پا لیتا ہوں تو کیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنی تعلیم کے آخری درجے کو ذہن میں رکھا
یعنی میری تعلیم کی انتہا ہے کہ میں مجتہد بنوں، پھر مرجع جامع شرائط بن جاؤں، کروڑوں افراد میری تقلید کریں اور میں دنیا کے شیعہ مسلمانوں کا رہبر اور رہنما کہلاؤں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں۔ الف، میں اپنی مرجعیت پر اتراؤں، اس مقام اور منزل سے لطف اندوز ہوں اور اپنے اختیارات کے مزے لوٹوں اور اللہ سبحانہ اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالے رہوں، صرف خمس وصول کروں اور انا کی تسکین کی خاطر طلاب میں تقسیم کر کے شہرت کماؤں، وہ طلاب جن کی اکثریت بھی میرا احترام اسی لیے کرے کہ میں زیادہ وظیفہ دوں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ قبر میں جاتے ہی پہلی رات سے میری شامت آ جائے گی اور تا دامن قیامت شدید عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ روز قیامت مجھے ایک عام کافر سے کہیں زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ ایک کافر تو خدا، رسول اور ائمہ کا منکر رہا، کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کا مخالف رہا، مگر میں نے نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان بن کر اللہ سبحانہ، رسول، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام سے غداری کی، بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس منصب کو غصب کیا جو اولیاء اللہ اور متقی اور پرہیزگار ہستیوں کا حق ہے، پھر اس منصب کو بجائے اس کے کہ اطاعت الہی کا وسیلہ بناتا اپنے نفس کی اطاعت کا ذریعہ بنا لیا۔ نمبر 2، مرجعیت کو نفس پرستی کا ذریعہ نہ بناؤں، بلکہ خواہش نفسانی کو دبا کر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت کا حق ادا کروں، اور مندرجہ ذیل روایات کے مطابق سب سے پہلے میں ہی اپنی ہوا و ہوس کا مخالف بنوں اور پھر اللہ سبحانہ کا مطیع محض بن جاؤں۔ اس صورت میں ابھی سے مجھے ہوس اقتدار کو دل سے نکال باہر پھینکنا چاہیے تاکہ میں اس مقدس منصب کا اہل بن سکوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقہی حضرات میں سے جو فقہی اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دین مقدس اسلام کی حفاظت کرے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رکھے، عوام کو اس فقہی کی اطاعت یا اس فقی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اسپیلنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ لکھی ہوئی ہے، فقی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ریفرنس ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 18، صفحہ ہے 95۔ مختصر یہ کہ مجھ میں ہوس سے اقتدار نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقصد کو پانے کا میں نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا کہ کچھ دیر مراجع تقلید کے قریب رہا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تمام واقعات کو مشاہدہ کر لوں اور اس مسئلے میں عین الیقین کی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس اقدام کا نتیجہ میری توقعات کے عین مطابق نکلا۔ میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جو لوگ ہوس اقتدار رکھتے تھے، علامہ دہر ہونے کے باوجود معاشرے میں کوئی قابل احترام مقام پیدا نہ کر سکے۔ قرآن مجید کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیں، اللہ سبحانہ عوام کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ خواہشات نفسانی کے اسیر نہیں تھے، وہ بھی نمایاں طور پر ہمارے سامنے آ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ اچھائیوں کو شہرت دیتا ہے اور برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود وہ حضرات ہمیشہ خوف و ہراس کے عالم میں رہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرجعیت جیسی اعصاب شکن ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے سمجھتے تھے اور برابر خوف خدا سے ہراساں رہتے تھے۔ ان کی گھبراہٹ دوسروں سے کہیں زیادہ تھی، حتیٰ کہ ایک مرجع نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس بڑھاپے میں نقد رقم بانٹنے کی بھاری ذمہ داری اپنے کمزور کندھوں پر ڈالی ہے، یعنی لوگ مجھے خمس کی مد میں رقوم دے کر خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں، میں اس رقم کو طلباء میں بانٹ دیتا ہوں، اس سلسلے میں ایک پیسہ بھی غلط صرف ہو جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دے تو میں ہی رہوں۔ بہرحال مراجع حضرات کے قریب رہنے سے اور ان کے مختلف حالات علی الخصوص ان کی بھاری ذمہ داری کا مشاہدے سے میں کافی حد تک متاثر ہوا اور میں سمجھا کہ اب میرے دل سے ہوس مرجعیت نکل گئی ہے، مگر جب میں نے اپنے آپ کو آزمایا تو پتہ چلا کہ نہیں، ابھی میں اس موذی مرض سے پوری طرح شفایاب نہیں ہوا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بعض سرکاری ملازمین ایک دفتر میں میری دعوت کیا کرتے تھے۔
میں اکثر چلا جاتا تھا۔ میں جب بھی وہاں جاتا میرا نفس گویا کہ مجھ سے کہتا کہ اپنے آپ کو نچلے طبقے سے برتر سمجھو۔ چنانچہ جب وہ میرا احترام کرتے تو میں بہت خوش ہوتا۔ وہ اچھی غذا میرے آگے رکھتے، جو ہی میں داخل ہوتا وہ سر بقد کھڑے ہو جاتے تھے اور زیادہ رغبت سے میں بات کرتا تاکہ وہ مجھے کوئی بہت بڑا آدمی سمجھیں۔ حتیٰ کہ ایک دن میں یہاں تک گر گیا کہ انہوں نے میری بے جا تعریفیں شروع کر دیں تو بجائے منع کرنے کے میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد جب اگلی دفعہ انہوں نے دوبارہ میری تعریف کے پل باندھنے شروع کر دیے تو میں نے انہیں اس طریقے سے منع کیا کہ وہ اور تعریفیں کرنے لگے۔ مگر ایک رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا بیٹھ گیا اور اس سلسلے میں اپنا احتساب کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ خود پسندی کو تم کب چھوڑو گے؟ میں نے نتیجہ نکالا کہ میں خود پسندی اور بڑائی کی ہوس کا مریض بن چکا ہوں۔ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ میں نے بحار الانوار کھولی اور یہ سوچتے ہوئے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نور ہدایت ہیں اور میرے روح کی تاریکی گمراہی کی وجہ سے مقرر ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ان کے ارشادات حسنہ سے اسے صاف کرنا چاہیے۔ میں نے مطالعہ شروع کیا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، دو بھیڑوں کے لاوارث گلے پر حملہ آور ہوں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حرص اقتدار مسلمانوں کے دین میں کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 145۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حریص اقتدار بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جامع العادات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 361۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے حکام سے بچ کر رہو۔ جامع العادات جلد نمبر 2 صفحہ 361۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے حکام سے بچو اور دیکھو جو شخص ذرا سا بھی تکبر کرے حتیٰ کہ تکبر سے صرف اپنے جوتے زمین پر زور سے مارے، وہ خود بھی برباد ہوا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 150۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قیادت کا دعویٰ کرے، حصول اقتدار کی کوشش کرے یا اپنے جی میں اقتدار حاصل کرنے کی ٹھانے، وہ لعنتی ہے۔ اصول کافی باب طلب ریاستہ حدیث نمبر 4۔ البتہ یہ کیفیت امام زمانہ علیہ السلام کی شہود و موجود صورت میں ہے۔ ان کی غیبت میں، ان کی نیابت میں، ان کے احکامات اور اہداف کی تعمیل کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں بلکہ اہل افراد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ جو ہے بریکٹ میں مترجم نے تحریر کیا ہوا تھا۔ اگلی حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خبردار جو ہوس اقتدار اختیار کی۔ جامع العادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ ہوس اقتدار سے بچو کیونکہ جس نے یہ ہوس کی وہ برباد ہوا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 151۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قیادت اور اقتدار کی ہوس اختیار کی وہ برباد ہوا کیونکہ یہ صرف اہل افراد ہی کو زیبا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 154۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے بطریق احسن بیان کیا ہے۔ اخروی زندگی کی آسائشیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں اقتدار اور فتنہ و فساد کی تک و دو نہ کی ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے اپنا دامن بچانے والوں ہی کا نتیجہ اچھا رہے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ ان آیات و روایات کو پڑھا مگر میری روح کی تاریکی کچھ زیادہ ہی گہری تھی کہ ان منور کر دینے والے ارشادات سے بھی پوری طرح صاف نہ ہوئی، اگرچہ کچھ دن متاثر ضرور رہا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم یہیں پر اپنی ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ ہم صفحہ نمبر 90 پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔